بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، کیا کبھی یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ ایک شخص، کوئی بھی حکمران، اپنی حکومت بچانے کے لیے، اپنا کاروبار بچانے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے دشمن ملک سے یہ درخواست کر دیں کہ وہ اس کے ملک کے اوپر حملہ کر دیں؟ جی بالکل، پاکستان کی تاریخ میں ایسا حکمران بھی گزرا ہے، اور اس حکمران کا نام تھا نواز شریف، کہ جس نے بھارتی وزیر اعظم سے یہ درخواست کی اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے، اپنا کاروبار اور اپنے مالی مفادات بچانے کے لیے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں۔ مجھے پتا ہے اس ویڈیو کے بعد بھی چند ذہنی غلام نواز لیگ کے گالیاں دیں گے، اس سے پچھلی ویڈیو کے اوپر بھی انہوں نے گالیاں دی تھیں، لیکن جناب ہمارا کام ہے آپ کے سامنے ثبوت پیش کرنا۔ اور ایک صاحب نے فرمایا کہ کتابیں جو ہیں وہ ثبوت کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی، تو بالکل آپ اس کتاب کے مصنف کے خلاف عدالت چلے جائیے۔ میاں نواز شریف اور ان کی پورا خاندان اس کتاب کے مصنف کے خلاف عدالت کیوں نہیں گیا؟ اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ آج کل نواز لیگ کے جو فیورٹ کالم نگار ہیں حامد میر، ان کے کالموں سے بھی میں ثبوت پیش کرتا رہتا ہوں، اور ان کے کالم بھی اس کی گواہی، اس وقت کے کالم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر سے آپ کو ثبوت فراہم کیے جائیں، تو حامد میر نے اپنے کالموں کے اندر بھی یہ لکھ رکھا ہے کہ نواز شریف نے کشمیر کا سودا کیا، نواز شریف نے جو ہے وہ اعلان واشنگٹن میں جو ہے وہ پاک فوج کی جو فتح تھی کشمیر میں، اس کو شکست میں اس نے جو ہے وہ بدلا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی لکھتے رہے ہیں حامد میر کے کس طرح سے نواز شریف اپنے بیڈ روم کے اندر سے جو ہے وہ ہارڈ لائن پر بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اور ان کو اہم ترین اور سیکرٹ انفارمیشن جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ یہ تمام تر معلومات موجود ہیں، اور اب بھی یہ جو کتاب ہے رنگیلا وزیر اعظم، اس کے اندر سے میں کچھ اہم ترین معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، جس میں جناب علی یہ لکھا ہوا ہے کہ معزول وزیر اعظم، کیونکہ اس وقت وہ معزول ہو گئے تھے، اس وقت یہ کتاب جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ میاں نواز شریف کی بھارت میں خفیہ سرمایہ کاری، پاک فوج میں وسیع پیمانے پر کٹوتی، اس کی لسانی بنیادوں پر تقسیم تہذیب کا نشانہ بنانے، پاکستان کے کئی خفیہ راز بھارت اور امریکہ منتقل کرنے، واجپئی اور گجرال سے خصوصی مراسم اور دوستیاں اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس ضمن میں نواز شریف کے دوست سابق بھارتی وزیر اعظم اندر کمار گجرال ہندوستان ٹائمز میں آپ کی برطرفی پر دکھ ہوا اے میرے دوست نواز شریف کے عنوان سے شائع ہونے والے اپنے خصوصی مضمون میں بھی ظاہر خیال کر چکے ہیں، اور آئی کے گجرال انکشاف کرتے ہیں کہ نواز شریف جب وزیر اعظم تھے اس وقت ان کشمیری مجاہدین کے بارے میں انہوں نے دریافت کیا جن کے پاس سے اسٹنگر میزائل برآمد ہوئے تھے۔ رات کے پچھلے پہر اچانک فون کی گھنٹی بجی ان کی، کہ وہ حیران تھے کہ اس وقت کس کا فون ہے۔ دوسری طرف ہارڈ لائن پر نواز شریف تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جن کشمیری مجاہدین کے بارے میں دریافت کیا تھا، سارا دن مصروفیت کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا سکا، لیکن اب رات گئے میں اپنا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ یعنی کہ نواز شریف اس طرح بھارت سے اپنا وعدہ نبھایا کرتے تھے۔ سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ انتہا پسند ہندو تنظیم بی جے پی کے سربراہ اس وقت جو تھے، اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا ایسے وقت لاہور میں سواگت کرنا جب کشمیر کی تحریک آزادی عروج پر تھی، یہ بات بائی دا وے ان دنوں کالم میں حامد میر نے بھی لکھی تھی، اگر آپ کو اس کتاب کے اقتباس کے اوپر اعتراض ہے تو، کہ نواز شریف کا کشمیری مجاہدین سے دوستی اور پاکستان سے والہانہ، یہ انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے کہ یعنی کہ طنز وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی نواز شریف کی دوستی تھی کشمیری مجاہدین سے اور پاکستان سے والانہ محبت کے وہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھوم رہے تھے۔ اچھا جناب، آگے جا کے پھر وہ لکھتے ہیں کہ واجپئی سے حسن نواز کی مدد کی اپیلیں، حسن نواز کی بھارت میں خفیہ سرمایہ کاری اور بھارت کے دورے اب کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کرگل کے محاذ پر فتح کو شکست میں بدل کر مسئلہ کشمیر کو، اچھا کشمیر کا کیونکہ ذکر آیا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز گزشتہ 10 دنوں سے کشمیر میں جلسے کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن ہے 25 جولائی کو۔ کیا ابھی تک آپ میں سے کسی نے ان کی زبان سے نریندر مودی کے خلاف، ان کی زبان سے بی جے پی کے خلاف، ان کی زبان سے بھارتی افواج کے ظلم و ستم کے خلاف جو مقبوضہ کشمیر میں وہ روا رکھے ہوئے ہیں، ایک لفظ بھی آپ نے سنا؟ ہرگز نہیں۔ ان کی زبان پر صرف اور صرف عمران خان ہے، اور وہ عمران خان پر مسلسل پے در پے الزامات لگا رہی ہیں۔ اور جو لوگ مجھے گالیاں دیں گے وہ ذرا یہ جا کر غور کر لیں، سوچ لیں، سن لیں کہ وہ کس بنا پر عمران خان کو جو ہے وہ کشمیر بیچنے کا تانا دے رہی ہیں۔ کشمیر تو نواز شریف آلریڈی بیچ چکے ہیں اور بیچ چکے تھے، اور کیسے انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ایون انہوں نے بھارت کو پاکستان پر حملہ کرنے کی بھی دعوت دی تھی، آگے آ رہی ہے تمام تر مال۔ اچھا
کرگل کے محاذ پر فتح کو شکست میں بدل کر مسئلہ کشمیر کو کھٹائی میں ڈالنے والے نواز شریف کے لیے واجپئی خصوصی جذبات کا اظہار کئی مرتبہ کر چکے، حتیٰ کہ انہوں نے حسن نواز کو یہ بھی کہا کہ اس لیے آپ کے والد کی زیادہ کھل کر حمایت نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے ان کو کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ پاکستان کے ازلی دشمنوں سے عہد و پیمان اور دوستیاں تو رہیں ایک طرف، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک خوفناک بات کا انکشاف ہوا ہے جس کے بارے میں کوئی محب وطن سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ اس وقت لاہور کے ایک ہفتہ روزہ میں یہ رپورٹ چھپی بھی ہوئی ہے۔ آپ اس کے خلاف اس وقت کورٹ چلے جاتے، بعد میں چلے جاتے۔ بہرحال لکھتے ہیں جناب کہ نواز شریف ہوس زر اور حب اقتدار میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کیا۔ 12 اکتوبر کے اس خوفناک منصوبے کے حوالے سے ہونے والے نئے انکشافات کے مطابق پاک فوج کے ٹیک اوور کرنے سے قبل معزول وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ہاٹ لائن پر گفتگو کی تھی، جس میں نواز شریف نے واجپئی کو پاکستان پر فوری حملہ کرنے کی دعوت دی تھی اور واجپئی نے اپنی فوج کے سربراہ کو پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے تیاریوں کی ہدایت بھی کر دی تھی۔ باوثوق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنی طرف سے نامزد کردہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو پاک فوج کی طرف سے اپنا باس نہ ماننے اور اپنے تمام کارڈز پٹ جانے کے بعد آخری کارڈ کے طور پر واجپئی کو ہاٹ لائن کال کی، جس کا کل دورانیہ 1 منٹ اور 13 سیکنڈ تھا، اور یہ کال 6:37 اور 45 سیکنڈ پر شروع ہو کر تقریباً 39 منٹ اور 58 سیکنڈ کے اوپر جناب یہ ختم ہوتی ہے۔ اور نواز شریف اور واجپئی کے درمیان جو گفتگو 6:37 اور 45 سیکنڈ پر شروع ہو کر 6:38 اور 58 سیکنڈ پر ختم ہوئی، یعنی 1 منٹ 13 سیکنڈ کا دورانیہ نواز شریف اور واجپئی کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کچھ یوں تھی: نواز شریف، واجپئی صاحب، نواز شریف بول رہا ہوں، واجپئی آپ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، نواز شریف: ہاں میں نے کرگل محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے، آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ واجپئی: اس کے لیے کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے درکار ہیں۔ اب یہ جملہ کہا جا رہا تھا کہ اس دوران پاک فوج کے کمانڈوز نواز شریف کے بیڈ روم کے باہر پہنچ چکے تھے، جس پر نواز شریف نے فوراً لائن کاٹ دی اور ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں مذکورہ فوجی کمانڈرز کو کہا کہ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ اچھا جناب، یہ تھا وہ سارا معاملہ، اور اس حوالے سے اندر کمار گجرال نے ایک مضمون بھی جناب لکھا تھا، اور جس میں وہ اپنی اس دوستی کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی برطرفی پر دکھ ہوا ہے میرے دوست نواز شریف۔ اس میں جناب انہوں نے نہ صرف وہ ذکر کیا کہ کیسے کشمیری مجاہدین کے حوالے سے انہوں نے ان کو معلومات دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب میری ان کے ساتھ بے تکلفانہ دوستی تھی، ذاتی دوستی میری نواز شریف سے 1994 میں ہوئی۔ میں سار کی ٹریک 2 کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان میں موجود تھا۔ نواز شریف نے مشاہد حسین کو میرے پاس بھیجا اور راولپنڈی میں چائے کی دعوت دی۔ اس وقت بے نظیر بھٹو وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھیں، جبکہ نواز شریف اہم ترین اپوزیشن لیڈر تھے۔ 80 کی دہائی کے اوائل میں جب اپنے ہنی مون کے سلسلے میں بھارت گئے تو کلدیپ نیر کے گھر مجھے ان سے ملاقات کا انکشاف ہوا۔ یہ وہ مشاہد حسین کے متعلق ذکر کر رہے ہیں، لہٰذا میں نے نواز شریف کی دعوت قبول کر لی۔ اس دن میاں صاحب سے میری طویل نشست ہوئی، سرتاج عزیز اور دوسرے رفقا بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی وہ تفصیلات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جب 1996 میں انہوں نے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالا تو وہ جو ہے وہ تعلقات ان کے نواز شریف سے مزید گہرے ہو گئے۔ پھر نواز شریف نے گور ایوب کو دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے لیے پیغام بھیجا۔ پھر اسی طرح وہ جناب آگے مزید جو ہیں وہ ان سے اپنی اور جو ہے وہ اپنی اہلیہ کی گفتگو کے متعلق بتا رہے ہیں کہ میری اہلیہ کے بیگم نواز شریف سے انتہائی قریبی مراسم جو ہیں وہ ہو گئے۔ پھر ان کے بیٹے نجی دورے پر بھارت تشریف لائے اور انہوں نے ہم سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ نواز شریف جو ہیں مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات وہ بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی دنوں کرگل کے دنوں میں ہی ایک اشتہار جو ہے وہ بیرون ملک امریکہ کے اخبارات میں جو ہے وہ ایک شائع ہوا، اور پاک فوج کے خلاف اس اشتہار کے پیچھے بھی یہ دیکھیے روگ آرمی کا یہ اشتہار ہے، اور کہ ایک قسم کی یعنی کہ دہشت گرد آرمی، بدماش آرمی پاک فوج کو انہوں نے جو ہے وہ قرار دیا، اور اس کے پیچھے بھی اس وقت یہی اطلاعات تھیں کہ نواز شریف اور ان کے قریبی رفقا جو ہیں وہ اس اشتہار کے اندر شامل تھے۔ اس کے بعد یہ سوالات بہرحال پیدا ہوتے ہیں کہ نواز شریف جن کی پاکستانی سیاست میں انٹری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہی ہوئی، فوج کی گود میں بیٹھ کر وہ اقتدار کی سیڑھیاں چڑھے، اس کے بعد پھر انہوں نے وہ کون سے عوامل تھے کہ جن عوامل کی بنا پر انہوں نے جناب پاکستان کی قومی سلامتی کو داؤ پر لگایا، اور اس کے بعد پھر پاکستانی اداروں کے خلاف وہ اس حد تک آگے چلے گئے اور آج بھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلش میں موجود شریفانہ سرمایہ کاری ہے، میں ادارے کا ذکر نہیں کر رہا، لیکن مختلف اداروں کے اندر جو شریفانہ سرمایہ کاری ہے، چاہے میڈیا کے اندر ہے، عدلیہ کے اندر ہے یا پاک فوج کے اندر ہے، ان کی جانب سے ہمیشہ جو ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے کسی نہ کسی ڈیل کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی
رہی، اور اس حوالے سے جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں پیپلز پارٹی اور دیگر لوگ، وہ بھی اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ ایک پنجابی وزیر اعظم تھا، اس لیے ان کے ساتھ تو وہ سلوک نہیں کیا گیا جو کہ سندھ کے وزیر اعظم کے ساتھ ایسے کسی بھی معاملے کے اوپر اگر وہ کرتے تو ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تھیں وہ تمام تر تفصیلات، اور یہ تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، چاہے یہاں پر کچھ لوگ جو ذہنی غلام ہیں نواز لیگ کے وہ ہمیں گالیاں دیں، یہ حقائق ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اور سننے والوں کا بہت شکریہ، جنہوں نے پہلی ویڈیو پسند کی ان کا بھی بہت شکریہ، اور اس ویڈیو کے بھی آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔